برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندیاں ختم کر دی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا پاکستانی ایئر لائنز اب برطانیہ کے لیے پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ ایئر لائنز کو اب بھی برطانوی ایویشن سے انفرادی اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا میں پاکستانی ایئر لائن سے سفر کی منتظر ہوں۔ برطانوی ہائی کمشنر کا پاکستان اور UK کے ماہرین کے تعاون پر اظہار تشکر۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں طوفانی بارشیں، چھتیں گرنے، حادثات میں 24 گھنٹے کے دوران 30 افراد جاں بحق اور 46 زخمی۔ لاہور میں چھتیں گرنے سے 12 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 6 زخمی۔ لاہور اور گرد و نواح میں رات بھر بارش، متعدد شاہراہیں پانی میں ڈوب گئیں۔ جھنگ، اوکاڑا، ساہیوال، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ میں بھی بارش نے جلد ہلیک کر دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں چھت گرنے سے 5 افراد کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش سے سیلابی صورتحال۔ ڈھاٹ بولان کے ندی نالوں میں طوفانی، دریا مٹری اور سبی تلی ندی میں 36 ہزار کیوسک ریلے۔ خانپور مہر کی بمپلی نہر میں شگاف پڑ گیا، کھڑی فصلیں تباہ۔ ادھر تونسا شریف میں سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ دریائے سندھ کے سیلاب متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق 300 افراد کو بچا لیا گیا، ابھی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 5 روپے 36 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 272 روپے 15 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 284 روپے 35 پیسے فی لیٹر کی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر شہری برہم، کمی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 6 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے زیر غور آئے گا۔ پاکستان اور عرب ریاستوں کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کی منظوری دی جائے گی۔ سی کارگو شپنگ ڈاکومنٹس بل 2025 کے مسودے کی منظوری ایجنڈے کا حصہ۔ اجلاس میں اہم قومی امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ سی پیک اور کثیر الجہتی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے اہم شعبوں پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو وزراء خارجہ کونسل کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے مختلف شعبوں میں جاری قریبی تعاون پر اظہار اطمینان کیا۔ پولیس کے جرائم کے خاتمے کے لیے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچھار نے کہا پولیس نے اغوا کار ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 292 مخفی بازیاب کرائے۔ لاڑکانہ ڈویژن میں اغوا برائے تاوان جیسے جرائم میں کمی پر پولیس افسران کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اجرک سندھ کی ثقافت، تہذیب اور عزت کی علامت ہے جو بطور تحفہ دی جاتی ہے۔ گورنر سندھ کامران جسوری کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا صوبائی روایات کے احترام میں اجرک نمبر پلیٹ پہلی بار بلا معاوضہ بطور تحفہ دی جائے گی۔ گورنر سندھ کی جانب سے ٹیکسز اور دیگر واجبات پر نظر ثانی کی تجویز۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے شادمان ٹاؤن میں IT پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہا بلاول بھٹو کے منشور کے تحت یہاں IT پارک کا سنگ بنیاد رکھا۔ IT پاکستان کا مستقبل ہے۔ لڑکے لڑکیوں کے لیے الگ الگ پورشن رکھے جائیں گے۔ لوگوں کی تفریح کے لیے کینٹین بھی شروع کی جائے گی۔ بزرگوں کے لیے پارک اور واکنگ ٹریک ہوگا۔
مریم نواز کی ہدایت پر اسموگ اور فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے اقدامات EPA کی اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری 7 سے 11 جولائی کے دوران 20 زگ زیگ پھٹے مسمار 36 کو سیل کر دیا گیا ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر 40 FIR درج بھٹا مالکان پر 15,50,000 روپے جرمانہ عائد چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی مہنگائی کنٹرول کرنا اب حکومت کے بس کی بات نہیں رہی ہو سکتا ہے کہ چینی کی قیمت آنے والے دنوں میں مزید بڑھ جائے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا حکومت شوگر اور IPPs مافیا کے ساتھ کھڑی ہے سینٹ کے الیکشن میں اربوں روپے کمائے جائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے چوہدری پرویز الہی کے ریٹ پٹیشن پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا احتساب عدالت کا فیصلہ معطل چوہدری پرویز الہی کو نیب کورٹ میں حاضری سے استثناء دے دیا پرویز الہی کی طرف سے سردار عبدالرزاق خان ایڈوکیٹ اور عامر سعید راں پیش ہوئے ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ جسٹس شہرام سرور اور ساجد محمود سیٹھی پر مشتمل تھا اور کراچی دورہ آئرلینڈ اور ورلڈ کپ کی تیاریاں کراچی میں ویمنز کرکٹرز کا سکلز اینڈ فٹنس کیمپ جاری ویمنز کرکٹرز کی ٹیم وائٹ اور ٹیم گرین پریکٹس میچ میں مد مقابل وائٹ کی کپتان منیب علی جبکہ ٹیم گرین کی قائد فاطمہ ثنا ہے پاکستان کو یہ سیفٹی لسٹ سے نکالنے کے بعد PIA متحرک PIA نے فلائٹ آپریشن کے فریم ورک پر کام شروع کر دیا CEO PIA نے اہم اجلاس طلب کر لیا PIA انتظامیہ کا UK سول ایویشن سے فی الفور رابطے کا فیصلہ اس پر بات کریں گے وقاص احمد سے جی وقاص بتائیے گا جی بالکل دیکھیں جولائی 2020 میں PIA کے اوپر یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی کی جانب سے جو پابندیاں عائد کی گئی تھی اور آج 5 سال کے بعد PIA اور دیگر جو ایئر لائن آپریٹرز ہیں ان کے اوپر جو وہ پابندیاں جو وہ ختم کر دی گئی ہیں جس کے بعد PIA نے فلائٹ آپریشن کی تیاری کا فریم ورک پر کام شروع کر دیا اور اس حوالے سے CEO PIA کی جانب سے اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ PIA انتظامیہ UK سول ایویشن سے فی الفور رابطہ کرے گی اور جو ایئر لائن ایئر آپریٹر لائسنس ہے اور سرٹیفکیٹ ہے اس کے اجراء سے متعلق ان سے اجازت لی جائے گی اس حوالے سے PIA کی جانب سے جو اہم فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو صحیح وقاص احمد آپ کا بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس سے گفتگو کر رہے ہیں اور چاروں کیبنٹ کی میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ تو سب سے پہلے میں پوری پاکستانی قوم کو اور چاروں صوبوں کو اور وفاق سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ بہت ہی پرامن ماحول میں محرم تقاریب کا مجالس کا وہ انتہائی پرامن ماحول میں ہوا اس کے لیے میں محسن نقوی فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم صاحبہ کو چیف منسٹر سندھ شاہ صاحب کو چیف منسٹر بلوچستان بھکٹی صاحب کو چیف منسٹر KP گنڈاپور صاحب کو اور AJK کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحبان کو اور پولیس کے IGs چیف سیکرٹریز اور تمام انتظامیہ کے اور باقی جو کولیگز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کی کاوشوں سے اور محنت سے پورے ملک میں ایک بہت اچھے انداز میں محرم کا یہ تمام عرصہ گزرا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں قومی وحدت یکجہتی اتفاق اتحاد اور بھائی چارے کے حوالے سے بہت ایک امید افزا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ہے اسی طریقے سے جو حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں میں نے NDA میں باقاعدہ ایک پریزنٹیشن لی تھی اور NDA میں الحمدللہ آج ایک بہت ہی جاندار ادارہ بن چکا ہے اور اس میں چیئرمین NDA میں کی بڑی اس میں کاوشیں ہیں اور صوبوں کے ساتھ مل کر جو PDMAs ہیں
وہ مل کر ان بارشوں کا ان کی جو تیاری ہے اس حوالے سے میں نے صوبوں کو ہدایات بھی دی تھیں. بدقسمتی سے بارشوں میں کئی جانیں ضائع ہو گئیں اور پورے پاکستان میں، لیکن خاص طور پر سوات میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا وہ انتہائی دل خراش واقعہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے مؤثر جو اقدامات ہیں ان کو اٹھانے کے لیے پوری تیاری ہمیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تاریخی سطح پر پہنچا، تو یہ ایک سینٹیمنٹ ہے، جو بزنس انوائرمنٹ کا ایک سینٹیمنٹ ہے کہ لوگ اسٹاک ایکسچینج میں اگر سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو ایک جو پازیٹیو جو ایک سینٹیمنٹ ہے، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عکاسی ہے. لیکن یقیناً ہماری جو جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے، معاشی ہماری جو ترقی ہے، اس کے لیے ہم